تقدیر کیا ہے اور اس کے انکار کرنے والے کا کیا ہوگا؟ میں اپنی تقدیر خود لکھوں گا، یہ جملہ کیسا؟ جب سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے تو پھر گناہ ثواب کا کانسیپٹ، جنت دوزخ کا کانسیپٹ، یہ مسلمان ہونے کا یا کافر ہونے کا کانسیپٹ، یہ کیسے؟ کیونکہ اگر کوئی ہم سے یہ کہہ دے کہ میری تو تقدیر میں ہی پہلے سے لکھا ہوا ہے نا، تو تم مجھے کیوں سمجھا رہے ہو؟ اس کے بارے میں بحث کرنا، سوچنا یا فکر کرنا، غور و فکر کرنا جب ہم کو اس میں کیوں منع ہے؟ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ نہ ہوتا، اگر میں فلاں کو جلدی ہاسپٹل لے جاتا تو وہ نہ مرتا، اگر میں یہ فیصلہ نہ کرتا، یعنی کچھ بھی ایسا کرتا کہ بہت بڑی کوئی چیز، اگر ہم جیسے فلاں جگہ رشتہ نہ کرتے تو یہ معاملات نہ ہوتے، یہ کہنا کیسا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم بیک مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا کرم، آپ خیریت سے؟ شکر ہے اللہ کا۔ اچھا مفتی صاحب، آج جو ہے ہمارا ٹاپک جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تقدیر کے معاملے میں، ویری امپورٹنٹ، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج کل کے جیسے ہم لوگ زیادہ تر انہی سوالات کو زیادہ تر کیٹر کر رہے ہیں جو آج کل کی یوتھ میں کافی سوال اٹھ رہے ہیں، جی، اور ان کو پھر کوئی خاص سمجھانے والا نہیں ہوتا، یا پھر کوئی سمجھانے والا ہوتا بھی ہے تو وہ کبھی غلط سمجھ جاتے ہیں یا کچھ، تو اسی لیے کچھ شارٹ میں ہم باتیں کریں گے تقدیر کے حوالے سے۔ تو پہلا سوال جو کہ بہت زیادہ عام ہے کہ تقدیر کیا ہے اور اس کے انکار کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ کرنے والے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، جو اس دنیا میں ہو رہا ہے یا جو آئندہ ہونے والا ہے، وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے جانا اور پھر اس کو اپنے پاس تحریر فرما لیا۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم آسان الفاظ میں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تقدیر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اب کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ علم ازل سے ہے، اور ہم اس کی وجہ سے نہ مجبور ہیں، نہ ایسا ہے کہ ہم اس کی وجہ سے کلی اختیار ملا ہوا ہے۔ اس کے اوپر ابھی مزید تفصیل میں ہم گفتگو کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ اس کا انکار کرنے والے کا کیا حکم ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انکار کرنے والوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ قدریہ یہ میری امت کے مجوسی ہیں۔ اب یہ قدریہ جو ہے وہ تقدیر کے منکر تھے، یہ اس کا انکار کرتے تھے کہ تقدیر نام کی کوئی شے نہیں ہے، اور وہ انسان کو کلی طور پر مختار مانتے تھے کہ ہر چیز میں انسان کا اختیار ہے۔ ایک جبریہ فرقہ تھا، وہ جبریہ جو ہے وہ یہ ذہن میں رکھتا تھا کہ جو انسان ہے وہ مجبور محض ہے، اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قدریہ اور جبریہ ان دونوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ میری امت کے مجوسی ہیں، اور اتنی سختی کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ مر جائیں تو ان کی جو نا وہ ان کے ساتھ جا کر تعزیت نہ کرو، اور مریض ہوں تو ان کے ساتھ عیادت نہ کرو۔ اچھا، یعنی اتنی سختی کے ساتھ سرکار علیہ السلام نے فرمایا۔ تو تو ہمارے علماء نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر کوئی تقدیر کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہوگا۔ تو صحیح ہے۔ تو اگر آج کل باتوں باتوں میں اکثر لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں، کافی اس طرح کے جملے آتے ہیں جیسے میں اپنی تقدیر خود بناؤں گا، یا محنت کرنے والا اپنی تقدیر خود بناتا ہے، گھر میں بیٹھ کے جو ہے تم کیا کر رہے ہو، آپ سمجھ رہے ہو؟ یا کوئی بہت زیادہ کانفیڈنٹ قسم کا نوجوان ہوتا ہے یا اس طرح کا ہوتا ہے، بس میں اپنی تقدیر خود لکھوں گا، یہ جملہ کیسا؟ دیکھیں، اپنی تقدیر خود لکھوں گا کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگر مطلب ہم اس میں تعویل کرنا چاہیں تو ویسے تو یہ جملہ مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، ٹھیک ٹھیک ہے ہے نا، کیونکہ ہماری تقدیر ہم خود نہیں لکھ سکتے۔ ٹھیک ہے، خود نہیں لکھ سکتے سے مراد یہ کہ ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں جو بات ہے ہم اس کو تبدیل کر دیں، صحیح، ٹھیک ہے نا، تو اس انداز سے یہ جملہ مناسب نہیں ہے۔ تو کیا یہ جملہ آپ اس کو کفریہ جملہ کہیں گے؟ کفریہ نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کے اندر ایک تعویل یہ موجود ہے کہ آپ کو جو اختیار شریعت نے دیا ہے آپ اس اختیار کو استعمال کریں، تاکہ آپ اس اختیار کو استعمال کرنے کے بعد اپنے مطلوبہ نتیجے تک پہنچ سکیں۔ صحیح، یہ چونکہ تعویل اس کے اندر موجود ہے، اور ایسے بہت سارے اشعار ہمیں تو پھر کچھ گنجائش نکل آتی ہے۔ ہاں، بہت سارے اشعار بھی ملتے ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بالکل، تو اب یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم محنت کرو، اپنے حصے کا کام کرو، تاکہ تمہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے کہ جو اپنے اختیار سے عمل کرے گا اس کو یہ نتائج مرتب ہوں گے۔ تو جو اسباب کو استعمال کرنے کا حکم ہے نا، اس کے مطابق اگر کوئی عمل کر رہا ہے اور اس کے مطلوبہ نتیجے تک وہ پہنچ جاتا ہے تو اس کو یہ تعبیر کیا جاتا ہے کہ میں اپنی تقدیر خود لکھوں گا۔ تو یہاں پہ کسی کے ذہن میں یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے فیصلے کیے ہوئے ہیں
یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم میں جو بات پہلے سے موجود ہے اس کو میں چیلنج کر رہا ہوں، یہ کسی کے ذہن میں نہیں ہوتا یہ جملہ کہتے وقت، اسی لیے ہم اس کے اوپر حکم کفر نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اس کو تھوڑا اور مناسب انداز سے کہنا چاہیے کہ میں اپنے حصے کی محنت کروں گا، وہ جملہ کہہ لیا جائے تاکہ ذہن میں وسوسے نہ آئے کسی. سمجھ گیا. اچھا دوسری بات یہ کہ وہی والا سوال اسی سے ریلیٹڈ جو ہم نے ابھی بات کی کہ جب سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے تو پھر گناہ ثواب کا کانسیپٹ، جنت دوزخ کا کانسیپٹ، یہ مسلمان ہونے کا یا کافر ہونے کا کانسیپٹ یہ کیسے؟ کیونکہ اگر کوئی ہم سے یہ کہہ دے کہ میری تو تقدیر میں ہی پہلے سے لکھا ہوا ہے نا تو تم مجھے کیوں سمجھا رہے ہو، تو پھر دیکھیں یہاں پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ کیا تقدیر ہمارے اختیار کو مکمل ختم کر دیتی ہے؟ صحیح. تو یہ بات جیسے میں نے پہلے ذکر کی کہ ہم نہ تو مکمل طور پہ مجبور ہیں، نہ ایسا ہے کہ ہر چیز میں ہمارا اختیار ہے. کچھ چیزوں میں ہم مجبور ہیں، کچھ چیزوں میں ہمیں اختیار ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے مثال کے طور پر اگر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات ذکر کروں سمجھانے کے لیے، پھر آگے ہم اس پہ مزید ذکر کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ سوال پوچھا کہ مجھے تقدیر کے سلسلے میں کتنا اختیار ہے اور کتنا مجبور ہوں. صحیح. تو آپ نے اس کو کہا کہ تم اپنی ایک پاؤں اٹھاؤ. صحیح. اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھائی، کہا آپ دوسری اٹھاؤ، وہ نہیں اٹھا سکا. تو حضرت علی نے فرمایا بس تو اتنا ہی مجبور ہے اور اتنا ہی تجھے اختیار ہے. صحیح. ایک ٹانگ تو اٹھا لی، دوسری نہیں اٹھا سکا. صحیح. صحیح. اسی طریقے سے اگر ہم تقدیر کے معاملے میں دیکھیں نا تو یہاں پر آپ کچھ معاملات میں تو ہم مجبور ہیں، جیسے کب پیدا ہونا ہے، کب موت آئے گی، کتنا رزق ملنا ہے، کتنا نہیں ملنا، ان ساری چیزوں کے اندر ہم مجبور ہیں. اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ جس چیز پر گناہ اور ثواب کا وعدہ نہیں ہے، مطلب اس پہ آپ اگر مثال کے طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری مہینے کی 50,000 روپے تنخواہ ہے تو تم جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جاؤ گے، اور جو مہینے کے 15 لاکھ روپے کما رہا ہے اس کو جنت میں پلاٹ مل جائے گا. صحیح. تو یہ چونکہ اس کے اوپر کوئی اجر مرتب نہیں ہو رہا، تو ایسے معاملات کے اندر ہم مجبور ہیں. تو وہ جیسے کہتے ہیں ایک بات کہ صدقہ کرنے سے جو ہے نا وہ عمر بڑھ جاتی ہے، رشتے تعلق جو ہے نا ملاقات کرنے سے، یعنی رشتہ داروں سے ملاقات کرنے سے، صلہ رحمی کرنے سے جو ہے نا آپ کی عمر میں برکت ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. یہ کیا یعنی پہلے سے عمر نہیں لکھی ہوئی ہے؟ یہ اس پہ میں ذکر کرتا ہوں، آگے اس پہ میں ذکر کرتا ہوں، یہ پچھلی بات میں کمپلیٹ کرتا ہوں تاکہ پھر کنفیوز نہ ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اب یہاں پہ ہم مجبور ہیں، جس پر گناہ ثواب کا ترتب نہیں ہے نا اس میں ہم مجبور ہیں. جہاں پہ گناہ ثواب کا کانسیپٹ ہے وہاں پر ہمیں اختیار ہے. صحیح. اب رہی بات یہ کہ بھائی جب تقدیر میں سب لکھ دیا گیا کہ میں گناہ بھی کروں گا تو یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے نا، تو پھر مجھے اختیار کس بات کا رہا؟ تو اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ میں تقدیر کے لکھے ہوئے کی وجہ سے مجبور نہیں ہوں. کیسے مجبور نہیں ہوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا تھا کہ یہ فیوچر میں یہ کام کرے گا اور اس کے بعد لکھا گیا تھا. ہاں اور پھر اس کو لکھا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو عام فہم انداز میں سمجھانے کے لیے دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کوئی بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں اس کے اوپر ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کمپنی نے فار ایگزامپل آپ نے جو ہے نا وہ ایک کریم خریدی ہے اور کمپنی نے اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی تھی 1 سال کی. صحیح. اب وہ 1 سال کے بعد ایکسپائر ہو گئی، خراب ہو گئی، اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چیزیں خراب ہو گئی. ٹھیک ہے. کیا آپ کمپنی کے پاس جا کر اس سے جھگڑا کر سکتے ہیں کہ آپ نے 1 سال کی ایکسپائری کیوں لکھی تھی، 2 سال کی لکھ دیتے؟ نہیں. صحیح بات ہے. کیوں؟ بالکل. کیونکہ آپ یہ کہیں گے کہ کمپنی کو تو یہ معلوم تھا کہ 1 سال میں خراب ہو جائے گی، کمپنی کے لکھنے کی وجہ سے ایکسپائر نہیں ہوئی ہے. صحیح. اس چیز کو خراب ہونا تھا تو کمپنی نے لکھا. جیسے اگر کسی نے ہمارا پوڈ کاسٹ پہلے سے ہی دیکھ لیا ہو اور وہ کسی کو کہے دیکھنا مفتی صاحب یہ بولیں گے، ہاں، اور آپ نے یہی بول دیا، ہاں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو پہلے سے، یعنی اس کو تو پہلے سے پتا تھا، ایسا نہیں کہ اس نے آپ کو مجبور کر دیا بولنے پر. میں اس کے کہنے کی وجہ سے مجبور نہیں تھا یہ جملہ کہنا، وہ تو اس نے پہلے سے جان لیا پھر سامنے والے کو بتا رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. صحیح. تو یہ ایک معاملہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی کی وجہ سے مجبور نہیں ہیں، ہمیں اختیار ہے. صحیح. اب وہ جو آپ نے بات کہی نا، یہ جو آپ نے سوال کیا کہ جو صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ بیسکلی ہیں تقدیر کی 2 قسمیں ابتدائی طور پر. ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی معلومات میں تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. بالکل. اللہ نے جب یہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے 80 سال کی عمر میں موت پانی ہے تو وہ 80 سال کی عمر میں جو ہے وہ موت پا لے گا، وہ وفات پا جائے گا. ٹھیک ہے. اور جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 70 سال کی موت میں وفات پائے گا، وہ 70 سال کی موت میں ہی عمر میں ہی وفات پائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا اس کے بارے میں، اور یہ اللہ کے علم ازلی میں ہے. اب ایک جو ہے وہ تقدیر کے کچھ معاملات فرشتوں کے سامنے. ٹھیک ہے. دیکھیں فرشتوں کے سامنے بھی تو کسی عمل کی عظمت کو ظاہر کرنا ہے نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے سامنے بھی
کسی عمل کی عظمت کو ظاہر کرنا ہے. اب جو فرشتوں کے سامنے اگر کوئی تقدیر کے معاملات ہیں نا کچھ، اس کو ہم کہتے ہیں تقدیر معلق. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی میں جو چیزیں موجود ہیں جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ ہے علم تقدیر مبرم. صحیح ہے. اب جو تقدیر معلق ہے نا، اس میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ بھئی اگر یہ شخص صدقہ دے گا تو اس کی عمر 80 سال ہے، صدقہ نہیں دے گا تو 70 سال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے فائنل کہ یہ صدقہ دے گا یا نہیں دے گا. صحیح ہے. فرشتوں کو نہیں معلوم. صحیح ہے. یہ جو صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے، رزق میں اضافہ کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتوں کے سامنے پھر چیز کنفرم ہوتی ہے کہ اس نے صدقہ دیا تو اس کی عمر 80 سال ہو گئی. صحیح ہے. اگر صدقہ نہ دیتا تو 70 سال تھی. صحیح صحیح. تو یہاں پہ صدقے کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ معاملہ رکھا. اور جہاں پہ بھی تقدیر کی تبدیلی کا معاملہ ہے نا، اس سے مراد یہی ہے کہ وہ فرشتوں کے علم میں تبدیلی آتی ہے. اللہ تبارک و فیصلہ ہے اس میں نہیں آتی، ازلی فیصلے میں نہیں آتی. صحیح. ازلی فیصلہ تو اتنا اٹل ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی دعائیں چونکہ ہمیشہ قبول ہوتی ہیں. جی ہاں. تو اگر انبیاء علیہم السلام میں سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی فیصلے کے خلاف دعا کرنا جا رہا ہو نا، جیسے مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ آپ یہ دعا نہ کریں، ان کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے. تو اگر انبیاء علیہم السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی فیصلے کے خلاف دعا کرنے جا رہے ہوں نا، تو ان کو بھی روک دیا جاتا ہے، کیونکہ انبیاء کی دعا رد تو نہیں ہو سکتی، تو ان کو دعا کرنے سے ہی روک دیا جائے گا. صحیح صحیح. تو اسی لیے تقدیر میں تبدیلی ہونے یا نہ ہونے کا ایک تقدیر معلق ہے اور دوسری کون سی؟ تقدیر مبرم. مبرم. تو یہ جو تقدیر مبرم اور تقدیر معلق ہے، یہ علماء کی تحقیق سے الفاظ نکلے یا اس کا ذکر حدیث شریف میں بھی ہے؟ دیکھیں، جب بھی حدیثوں میں یا قرآن کی آیات میں جب کچھ طرح کی چیز آتی ہے نا جس میں ہمیں محسوس ہو رہا ہو کہ یہ ٹکراؤ ہے، حقیقت میں تو ٹکراؤ نہیں ہوتا، تو وہاں پر پھر انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو ہے نا یہ چیزیں ہم ٹرمز بیان کی جاتی ہیں کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے، یہاں پہ یہ مراد ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں ٹکراؤ تو نہیں ہو سکتا. تو ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے پھر ہم ان چیزوں کے اوپر تحقیق کرتے ہیں، اور تحقیق کرنے کے بعد پھر ہم ان ٹرم یوز کرتے ہیں کہ بھئی اگر یہ معاملہ ہے نا تو اس سے مراد یہ ہے، اور یہ معاملہ ہے تو اس سے مراد یہ. ٹرمز بعد میں متعین ہو سکتی ہیں، لیکن یہ نکالا اس سے نتیجہ نکالا گیا، پھر اس کے بعد یہ ٹرمز ڈالی گئی. ٹھیک ہے. اچھا، اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر جو ہے وہ تقدیر کے معاملے میں بات کر رہے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا؟ لیکن صحابہ کرام کے درمیان یہ ہے تو صحیح کہ صحابہ کرام آپس میں تقدیر کے معاملے میں گفتگو کر رہے تھے. اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کہ کون تھے، لیکن یہ ضرور روایت میں موجود ہے کہ صحابہ کرام جب تقدیر کے معاملے میں گفتگو کر رہے تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو سرکار نے جلال کا اظہار فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ وہ تقدیر کے معاملے میں بحث کرتی تھیں. اسی لیے سرکار علیہ السلام نے روک دیا کہ تقدیر کے معاملے میں بحث نہ کی جائے. اسی سے متعلق مجھے سوال کرنا تھا کہ آقا نے فرما دیا تو 100% ہمارے لیے بھی حکم تو ہو ہی گیا 100%، اس میں ہم کو کوئی اختلاف نہیں ہے. اپنی نالج کے لیے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں بحث کرنا، سوچنا یا فکر کرنا، غور و فکر کرنا، جب ہم کو اس میں کیوں منع ہے؟ دیکھیں، آپ جو غور و فکر کریں گے وہ کس چیز کی بنیاد پہ کریں گے؟ صحیح. عقل کی بنیاد پہ کریں گے. بالکل عقل کی بنیاد پہ ہی کریں گے. ہمارے پاس جتنے بھی علم کی ریسورسز ہیں نا ایک انسان کے پاس، جیسے ہمارا دیکھنا، چھونا، سونگھنا، چکھنا، اور اسی طریقے سے ہمارے جو 5 سینسز ہیں اور عقل، یہ ہماری سورسز ہیں کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے. اور ان سورسز کی کچھ نہ کچھ لمٹ ہے. 100% بالکل. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہیں کہ بھئی انسان کا دماغ تو اب اتنا تیز ہے کہ وہ بہت ساری سائنسی ایجادات کر چکا ہے، وہ سائنس کے سلسلے میں اپنی عقل کو استعمال کر چکا ہے، پھر بھی ہیومن لیمیٹیشنز تو ہیں. ہاں، تو سائنس بہت ساری چیزوں کا جواب آج بھی نہیں دے سکی. بالکل ایسا ہی ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ یہ پوچھیں کہ بھئی کائنات کیوں وجود میں آئی، سائنس آنسر نہیں دے رہی. مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے، انسان کے پاس ہی عقل کیوں آئی، جاندار چیزوں کے پاس ہی احساس کیوں ہے. اگر میں ٹیبل پہ مارتا ہوں تو اس کو تو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، میں ایک جاندار چیز کو ماروں تو اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو یہ احساس جاندار میں ہی کیوں آیا، ٹیبل کے اندر کیوں نہیں آیا؟ یہ زبان بھی گوشت کا ٹکڑا ہے، بول کیوں رہا ہے، باقی گوشت کے ٹکڑے بول کیوں نہیں رہے، گوشت کے ٹکڑے کیوں نہیں بول رہے. صحیح بات ہے. اچھا، اسی طریقے سے پھر صرف یہ زبان انسان کے پاس ہے، بندر کے پاس بھی ہے، جانور کے پاس بھی، وہ کیوں نہیں بول رہے، ہم کیوں بول رہے ہیں؟ یہ وہ جوابات ہیں کہ جن کا جواب عقل سے وجود میں آنے والا علم یعنی سائنس اس کے پاس بھی نہیں. تو اٹ مینس کہ ہم جتنی بھی ترقی کر لیں، عقل کی ایک لمٹ ہے، عقل کی ایک حد ہے.
اور جب آپ کی چیز لمیٹڈ ہوگی نا، آپ اس کو اس کی لمٹ سے زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو بگاڑ پیدا ہوگا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. میں اگر اپنی آنکھوں کو سورج کے مقابلے میں لے کر آنے کی کوشش کروں تو آنکھیں سورج کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں. اب اگر میں کسی کو کہوں کہ بھائی تم اپنی آنکھوں سے سورج نہ دیکھو تو وہ مجھے کہے گا کہ بھائی مجھے پاس ایک وہ ہے طاقت، تو میں کیوں استعمال نہ کروں. تو بھائی ہم آپ کو اس مقام پر استعمال کرنے سے روک رہے ہیں کہ جہاں پر آپ استعمال کر کے بگاڑ پیدا کریں گے. یہ ہمارے ایک پچھلے پروگرام میں جو بات ہوئی تھی، شاید اسی سے میں اس کو کنیکٹ کروں گا کہ جب اللہ پہ بندے نے یقین کر لیا نا تو بس پھر اب اس کے حکم جو ہے نا اس پہ بھی ہم نے آنکھیں بند کر کے یقین کرنا ہے. دیکھیں ہمیں پہلے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل استعمال کرنے کا حکم دیا کہ کائنات میں غور و فکر کرو اور پھر اس کے بعد جو ہے نا نتیجہ مرتب کرو. صحیح. آپ یقین کریں ابھی میری پچھلے دنوں جو ہے نا وہ اسی طرح کے لوگوں سے کچھ بات ہوئی تھی تو اس میں ایک صاحب نے کہا تھا کہ جناب وہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کیوں لے کر ہیں. صحیح. میں نے کہا آپ جو ہے نا وہ بگ بینگ پر ایمان کیوں لے کر آئے ہو. وہ بھی تو ایک تھیوری ہے. تو اس نے کہا کہ وہ ایک تھیوری ہے. میں نے کہا وہ تھیوری تو چینج ہو سکتی ہے. میں نے اس کو کہا کہ بھائی تھیوری تو چینج ہو سکتی ہے. صحیح. تو اس نے کہا کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہے نا وہ چینج نہیں ہو سکتی. میں نے کہا میں ابھی آپ کو اس بارے میں بات بتاؤں گا نہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو چینج نہیں ہو سکتی، لیکن یہ تھیوری چینج ہو سکتی ہے. جو چیز چینج ہو سکتی ہے اس کے اندر امپروومنٹ ابھی ضروری ہے. تو آپ تھیوری کو بیس بنا کر بگ بینگ کے بارے میں بات نہ کریں اور اس کو بیس بنا کر آپ اللہ کا انکار نہ کریں. آپ عقل کی بنیاد پر ہیں. عقل کے ذریعے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں، خدا کے وجود پر یقین کر سکتے ہیں. جب آپ نے عقل کی بنیاد پر خدا کے وجود کو مان لیا، خدا کے احکامات کو مان لیا، پھر اس کے بعد آگے کی جو چیزیں نا اس میں کچھ میں آپ کو عقلوں کو پیچھے کرنا پڑے گا کیونکہ عقل لمیٹڈ ہے. اور یہ جو تقدیر کا معاملہ ہے نا، یہاں پہ اگر ہم اپنی عقل کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو جس طرح آنکھ سے سورج کو دیکھنے کی کوشش آنکھ میں بگاڑ پیدا کرے گی، عقل سے تقدیر کے معاملے پر غور و تفکر کرنا عقل کے اندر بگاڑ پیدا کرے گا. پھنسا دیا آپ نے بیچارے کو. جی اس پر ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا وہ سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس پروگرام کو سمیٹتے ہوئے مفتی صاحب ایک آخری سوال اسی معاملے میں کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ نہ ہوتا، اگر میں فلاں کو جلدی ہاسپٹل لے جاتا تو وہ نہ مرتا، اگر میں یہ فیصلہ نہ کرتا، یعنی کچھ بھی ایسا کرتا کہ بہت بڑی کوئی چیز، اگر ہم جیسے فلاں جگہ رشتہ نہ کرتے تو یہ معاملات نہ ہوتے. یہ کہنا کیسا؟ دیکھیں اسباب کی حد تک تو اس کو کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسباب ہے نا، تو میں اگر یہ سبب اختیار کر لیتا تو مجھے نقصان نہ ہوتا. ٹھیک ہے نا. لیکن تقدیر پر بھروسہ کرنا، تقدیر پر ایمان کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم بہت ساری پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں لیکن نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں نکلتا. وہاں پہ پھر ہمیں اس طرف سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ایک میری پلاننگ تھی لیکن ایک اور ذات ہے جس کی پلاننگ مجھ سے زیادہ بڑی تھی. کیا یہ حضرت علی کا ہی قول ہے؟ اسی طرف آ رہا تھا کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. سبحان اللہ. بالکل. تقدیر پر بھروسہ کرنا، تقدیر پر ایمان کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہے نا تو وہ تو ہے ہی نہیں نا. بس اس معاملے کے اندر پھر آپ کو پچھتاوا نہیں ہوتا، اس معاملے کے اندر آپ پریشان نہیں ہوتے. یعنی اگر مثال کے طور پر اگر ایک شخص تقدیر پر بھروسہ نہیں کر رہا نا، وہ ساری زندگی روتا رہے گا کہ میں 5 منٹ پہلے اپنے والد صاحب کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا نا تو بچ جاتے. وہ ساری زندگی روتا رہے گا. لیکن جو تقدیر پہ بھروسہ کرے گا نا وہ کہے گا کہ یار میں 5 منٹ پہلے لے جاتا نا تو بچ جاتے. لیکن کیا کرے، اللہ کا فیصلہ تھا. صحیح. ان معاملات کے اندر جہاں پہ مجبور ہیں وہاں پہ ہم بالکل یہ کہہ سکتے. چلیں انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، بڑے اچھے آپ نے جواب دیے ہیں. اور آخر میں یہ کہہ دوں کہ یہ جتنا ہم نے بتایا نا یہاں تک ہمیں غور و تفکر کی اجازت تھی تبھی ہم نے کیا، ورنہ ہم لوگ پیٹ رہے ہوتے. نہیں، اس سے آگے شریعت نے بھی منع کیا نا. بالکل ٹھیک. پھر آگے وہی بات آ جائے گی کہ اس سے آگے ہم عقل یوز نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ کافی بہتر باتیں ہو چکی ہیں اینڈ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے دوبارہ. چلیں اللہ حافظ.